وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم سب جامع مسجد حبیب کبریا میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی نہایت ہی برکتوں اور رحمتوں والی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سال ہر سال سے یہ مبارک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس جامع مسجد حبیب کبریا میں اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے متولی و منتظم اعلیٰ جناب الحاج شمس الحق صاحب تقریباً 4 سال سے میلاد شریف کے مہینے میں حضور کے ذکر مبارک کی محفل سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے اخلاص، ان کی محبت، ان کی عقیدت کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما کر جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ تمام حضور کے غلام اپنے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت لے کر، اپنے آقا کریم کا پیار لے کر سرکار کے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے تمام سامعین، تمام حاضرین کو فیضیاب فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت شانیں اور ان گنت خوبیاں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا، اور پھر اللہ کریم نے ہر قوم، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے دنیا میں نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے۔ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، اور جو رسول تشریف لائے ان کی تعداد 313 یا 315 رسول ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور اللہ کریم نے سلسلہ نبوت کو، سلسلہ رسالت کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بند کر دیا، اور حضور کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، اور حضور کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا۔ رب کریم نے سورہ الاحزاب میں آیت کریمہ موجود ہے جس میں میرے اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین کے صفت سے، خاتم النبیین کے لقب سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر میرے بعد قیامت تک نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا یہ معنی خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں محبوب کو خاتم النبیین فرمایا، اور حضور نے خاتم النبیین کا معنی سمجھا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہونے کی شان اس حدیث شریف میں نہایت واضح طریقے سے سمجھائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اسلام میں، پورے دین اسلام میں دو عقیدے ایسے ہیں، اگر امت ان دو عقیدوں میں مضبوط رہے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتی۔ ان دو عقیدوں کے اندر رب ذوالجلال نے دین اسلام کی ساری برکتوں کو رکھا ہے۔ وہ دو عقیدے، ایک عقیدہ ختم نبوت ہے اور ایک عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کے لیے کلمہ طیبہ ہر مسلمان اس کلمہ طیبہ کی عبارت میں اگر غور کرے تو پورے دین کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ جب بھی کوئی مسلمان ہونا چاہے غیر مسلم تو اسے کون سا کلمہ پڑھایا جائے گا؟ کلمہ طیب۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام 5 ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، اور وہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کریم کے سوا اس پوری کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس کلمہ طیبہ کو غور سے سمجھا جائے تو پہلے جز میں بیان توحید ہے،
اور دوسرے جز میں بیان رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بیان توحید ہے، اور محمد رسول اللہ یہ بیان رسالت ہے۔ اس میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا، اور دوسرے جز کے اندر عقیدہ رسالت بیان کیا گیا۔ جب اللہ کریم کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی احدیت اور اس کی صمدیت پر، دین اسلام کی تعلیمات پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور عقیدہ توحید کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی کلمہ طیبہ کے دوسرے جز کے اندر عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت دوسرے جز کے اندر، پہلے جز میں عقیدہ توحید اور دوسرے جز کے اندر پھر بیان رسالت ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے محبوب، یہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس پر پورے دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ طیبہ قرآن مجید میں اس کے دونوں جز مختلف مقامات پر ہیں۔ ایک جگہ پہ پورا قرآن مجید آپ دیکھیں، پورا کلمہ طیبہ آپ کو کسی جگہ اکٹھا قرآن مجید میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ پہلا جز ایک مقام پر ہے اور دوسرا جز جو ہے وہ دوسرے مقام پر ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کی 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بیان کیا گیا ہے۔ وہ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا کلمہ طیبہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک میرے آقا کریم ہی رسول ہیں، اور ہر دور میں جب بھی کوئی مسلمان ہوگا غیر مسلم تو یہی کلمہ پڑھے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اور یہی کلمہ قیامت تک چلے گا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کی ہی نبوت، آپ کی ہی رسالت قیامت تک قائم رہے گی۔ اور قیامت کے دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور حضور کا مقام پہ رفعت یہ قیامت کے دن کھل کے سامنے آئے گا، کہ دن قیامت کے بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور حضور کی رسالت اور حضور کے مقام اور مرتبے کو پوری خلق خدا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، جس کے لیے حضور کی ایک حدیث شریف میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہمارا جب دل کرتا ہے آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، حضور اگر قیامت کے دن آپ کو ملنے کو دل چاہے اور آپ سے ملاقات کے لیے دل چاہے تو آپ قیامت کے دن ہمیں کہاں ملیں گے؟ ہم قیامت کے دن آپ سے کہاں ملاقات کر سکیں گے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 3 مقام تمہیں بتاتا ہوں، 3 جگہ تمہیں ایسی بتاتا ہوں، اگر تم مجھے قیامت کے دن ملنا چاہو میدان محشر میں تو میں تمہیں 3 جگہوں پہ دیکھنا، ان تینوں جگہوں پر تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور وہ
3 مقام کون سے ہیں جہاں میدان محشر میں آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میزان پہ دیکھنا، میں میزان پہ جلوہ گر ہو کر اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں۔ حضور میزان پہ جلوہ گر ہوں گے میدان حشر میں، اور حضور اپنی امت کے اعمال تلوا رہے ہوں گے۔ حضور دوسرا مقام کون سا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پل صراط پہ جلوہ گر ہوں گا۔ حضور پل صراط پہ رونق افروز ہوں گے۔ دوسرا مقام پل صراط کا ہے۔ جب امت پل صراط سے گزرے گی تو نبی کریم علیہ السلام رب سلم رب سلم رب سلم ارشاد فرماتے جائیں گے، اور آپ کی امت پل صراط پر سے گزرتی جائے گی۔ یہ رب سلم کی جو صدا ہے نبی کریم علیہ السلام، اس کا معنی ہے باری تعالیٰ اے رب کریم میری امت کو پل صراط پر سے سلامتی کے ساتھ پار گزار دے۔ کوئی امتی جب پل صراط سے گزرنے لگے گا، حضور کی امت پل صراط سے گزرے گی، تو حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے رب سلم رب سلم، اے رب کریم سلامتی سلامتی میری امت کو خیر سے سلامتی سے منزل مقصود پہ پہنچا دے۔ میزان پہ حضور اعمال تلوائیں گے اور خود جلوہ گر ہوں گے۔ پل صراط پہ تشریف فرما ہو کے رب سلم کی دل نواز صداؤں میں امت کو گزاریں گے۔ اور تیسرا مقام پوچھا، حضور تیسرا مقام کون سا ہے جہاں ہم آپ سے مل سکیں گے، ہماری آپ سے ملاقات ہو سکے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرا مقام حوض کوثر ہے۔ پل صراط پہ مجھے دیکھنا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میزان پہ دیکھنا، ملاقات ہو جائے گی۔ اور تیسری جگہ ہے، حضور نے فرمایا حوض کوثر، میں حوض کوثر پہ اپنی امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، اور میری امت میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گی۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میرے ہاتھوں سے ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس دنیا میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور حضور کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے اس محفل میلاد میں جس خلوص جس محبت سے یہ محفل سجائی گئی اور آپ تشریف لائے، یہ آج کی محفل میں یہ سبق سمجھ کے لے جائیں، اور آج کی محفل کا یہ پیغام سمجھ کے لے جائیں، آج کی محفل کا سبق سمجھ کے لے جائیں، آج کی محفل کی دعوت سمجھ کے لے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک سچا مسلمان، اس کو اس دنیا میں بھی حضور کی ضرورت ہے، اور قبر میں بھی اس کو حضور کی ضرورت ہے، اور میدان محشر میں بھی ہر کسی کو حضور کی ضرورت ہے۔ اور اسے اور اگر آسان کر کے بیان کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ ایک سچے مسلمان کا اس دنیا میں بھی گزارا نہیں، ایک سچے مسلمان کا قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں، اور ایک سچے مسلمان کا قیامت کے دن بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ ہر کسی کو حضور کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو حضور کی ضرورت ہے، حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ میلاد النبی منا کر، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجا کر، جشن عید میلاد النبی منا کر پوری امت کو، پوری قوم کو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ
کہ ہمیں اس دنیا میں بھی حضور کی ضرورت ہے، ہمیں قبر میں بھی حضور کی ضرورت ہے، اور ہمیں میدان محشر میں بھی حضور کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں رب کریم نے حکم فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ ہمیں دنیا میں حضور کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں دین کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، نجات کے راستے پر اس وقت تک چل نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ مانے، جب تک اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے۔ ہدایت، نجات اسے ملتی ہے، صراط مستقیم پہ وہ چلتا ہے، سیدھے راستے پہ وہ چلتا ہے، نیکی کے راستے پہ وہ چلتا ہے جو اللہ کا بھی حکم مانے اور اللہ کے رسول کا بھی حکم مانے۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں بھی حضور کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، حضور کا حکم مانا جائے۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے میلاد النبی کی محفل میں خاص طور پر یہ نقطہ جامع مسجد حبیب کبریا میں محفل میلاد شریف میں قرآن پاک کے حوالے سے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو اطاعتوں کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس آیت میں اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ پھر قرآن مجید میں میرے اللہ کریم نے دوسرے مقام پر یہ نقطہ سمجھا دیا کہ جس محبوب کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کے امتی ہو، ان کا مقام یہ ہے کہ عرش والے رب نے قرآن میں اعلان کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے حکم مانا رسول کا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ یہ آیت کریمہ حضور کے مقام، حضور کی عظمت شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم کو جو رفعت عطا کی، جو عظمت عطا کی، جو بلندی عطا کی، قرآن میں جگہ جگہ اس کا اظہار ہے۔ اس مقام پر فرمایا دنیا والو میرا بھی حکم مانو، میرے رسول کا بھی حکم مانو، لیکن یہ سمجھ لو کہ جس نے میرے رسول کا حکم مانا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو دنیا میں حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، بیعت رضوان ہوئی۔ اس موقع پر 1400 صحابہ کرام نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ببول کے درخت کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، اور 1400 صحابہ، 1500 صحابہ کم و بیش آتے تھے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ جب 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور قرآن مجید میں اس بیعت رضوان کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر، اے محبوب جب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، عرش والا رب ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ 1400 صحابہ کرام بیعت، انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت رضوان، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ایک اللہ کریم نے ان سے راضی ہونے کی سند قرآن میں بیان کی، اور ان سب سے راضی ہونے کا قرآن میں اعلان کیا
کہ ان صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی بلند شان دی ہے کہ اللہ ان سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ بندے کی اس سے زیادہ کوئی بڑی خوش قسمتی نہیں کہ عرش والا رب اس پہ راضی ہو۔ تو یہ سند کن کو ملی؟ حضور کے صحابہ کرام۔ اب اس کا دوسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جیسے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اب اس آیت میں ذرا غور کریں کہ رب کریم نے کیا فرمایا۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک، قرآن کی آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ دو چیزیں وقت کی گنجائش کے مطابق قرآن مجید میں سے میں نے دو چیزیں عرض کی۔ ایک یہ کہ نبی کریم کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور دوسری بات قرآن مجید سے یہ معلوم ہوئی کہ جو 1400 صحابہ حضور کی بیعت کر رہے ہیں، بھئی بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیارے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے کیا فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، 1400 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ، 1400 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے رب نے فرمایا، اور ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ بیعت رکھ رہے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں محبوب یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا انعام اللہ کریم نے یہ عطا کیا، اور تیسری فضیلت یہ عطا کی، ید اللہ فوق ایدیہم، 1400 بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے دنیا میں حضور کی ضرورت، حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ تیسری بات میں قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں حضور کے بغیر ہمارا گزارا کیوں نہیں؟ حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر حضور کی ضرورت ہے، حضور کی حاجت ہے۔ اس کی مثال میں قرآن مجید میں سے یہ نماز آپ سب دیکھتے ہیں، جو نمازی لوگ ہیں وہ غور فرمائیں۔ میں قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکۃ، سورہ الاحزاب میں عرش والے رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے اللہ کریم نے اپنا عمل، اپنے فرشتوں کا عمل بیان کیا، بعد میں پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ جو کام میں کرتا ہوں، جو کام میرے فرشتے کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی وہ کام کیا کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو، میرے محبوب پہ سلام بھی بھیجا کرو۔ میں اس موضوع پہ عرض کر رہا ہوں، اس محفل میلاد میں جامع مسجد حبیب کبریا منڈی صفدرآباد میں، اس محفل میلاد میں ایک سبق ہم پڑھ رہے ہیں، ایک پیغام ہم سیکھ رہے ہیں قرآن شریف سے، ایک دعوت قرآن کی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں حضور کے غلاموں یہی فرق ہے یا رسول اللہ کہنے والوں میں، اور دوسرے لوگوں میں یہی فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ میلاد منانے والے یا رسول اللہ کہنے والے ان کا اس دنیا میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں، قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں، قیامت کے دن بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ اور اس کو اگر دوسرے لفظوں میں بیان کریں، ہمیں دنیا میں بھی حضور کی حاجت ہے، قبر میں بھی حضور کی حاجت ہے، اور میدان محشر میں بھی حضور کی حاجت ہے۔ میرے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ مستغنی کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ جو بندہ یہ کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں، جو بندہ یہ کہے نا میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے حضور کی ضرورت ہی نہیں، حضور کی حاجت نہیں، معاذ اللہ، میرے امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہاں تو حضرت صرف ہمیں حضور کی، ہم مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں، یہاں تو خلیل اللہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نبی سیدنا ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انہیں بھی حضور کی ضرورت ہے، حضور کی حاجت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ تو جب حضرت ابراہیم کو حضور کی حاجت ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید گواہ ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، سوال کریں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور کی کیا حاجت ہے؟ سورہ بقرہ قرآن مجید، جو کہ میں اپنے بیانات میں دو ہی چیزیں خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ قرآن شریف یا حدیث۔ اب قرآن شریف سنیں ذرا، اللہ کا گھر بنایا ہے حضرت ابراہیم نے، یہ خانہ کعبہ جو ہے نا مکے میں، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں پیغمبر باپ پیغمبر بیٹا مل کر اللہ کا گھر بناتے ہیں، بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ بنایا تو اللہ کریم نے فرمایا اے خلیل، آپ نے ہمارا گھر تعمیر کیا، میرے حکم سے خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اب بتائیے اس تعمیر کعبہ پر، تعمیر بیت اللہ پر مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ مانگیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ توجہ سے سننے والی بات ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تیرا گھر بنایا ہے، خانہ کعبہ بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بس اتنی عرض ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تیرا گھر بنایا ہے، یہ تعمیر کعبہ، یہ بیت اللہ کی تعمیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی باری تعالیٰ یہ قبول فرما لیا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا اے خلیل، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل، آپ نے میرا گھر بنایا، میرا کعبہ بنایا، بیت اللہ تعمیر کی، ہم نے بنانا قبول کر لیا، مگر ہم آج عطا کرنا چاہتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ مانگیے۔ تو میلاد شریف میں آنے والوں ذرا توجہ سے سنو، پھر ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کیا؟ مانگا کیا؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے کیا مانگا۔ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تعمیر کعبہ پر، تعمیر بیت اللہ پر تو نے کچھ عطا کرنا ہی ہے، تو اے میرے رب کریم میری اولاد میں، میری نسل میں اور مکہ شہر میں ایک بڑی شانوں کا مالک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم
رسول آئے میری نسل میں، میری اولاد میں، اور آئے بھی مکہ شہر میں، تعمیر کعبہ پر، تعمیر بیت اللہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے میلاد کی دعا مانگی۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، اور کہاں مانگی؟ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب ایک آپ کو پیتل کا چھوٹا سا حجرہ نظر آئے گا، اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہے، چاروں طرف شیشہ لگا ہے۔ غور سے دیکھیں، اس پیتل کے حجرے کے اندر ایک پتھر پڑا ہے جس پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کا نشان ثبت ہے پتھر پر۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے۔ وہ دعا میلاد مصطفیٰ کی قرآن کے اندر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی، اس پتھر کو مقام یہ ملا کہ رب کریم نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس پتھر کو جائے نماز بناؤ جس پر خلیل نے کھڑے ہو کر میرا گھر بھی بنایا تھا، میرے محبوب کے میلاد کی دعا بھی کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رش ہوتا ہے وہاں قریب کھڑے ہو کے، اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ، دین جاننے والوں سے پوچھ، اس پتھر کو اتنی عزت ملی، اس پتھر کو اتنا مقام ملا کہ قرآن میں آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس پتھر کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ، جہاں میرے خلیل نے کھڑے ہو کر کعبہ بھی بنایا اور محبوب کی آمد کی دعا بھی کی۔ اب حکم یہ ہے کہ جیسے وہ پیتل کا حجرہ ہے نا، اس کی سیدھ میں جہاں جگہ ملے، جہاں جگہ ملے، رخ ادھر کرو جدھر مقام ابراہیم۔ اس آیت کی حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اگر قریب جگہ نہیں ملی اور جہاں وہ مقام ابراہیم پیتل کا حجرہ مبارکہ ہے، اس کی سیدھ میں چلے جاؤ، جہاں بھی موقع ملے، جگہ ملے، رخ ادھر کرو جدھر مقام ابراہیم۔ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول۔ بھئی یہاں تو ہر نبی کو حضور کی حاجت ہے، خلیل اللہ کو حاجت ہے، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں حضور کی حاجت و ضرورت ہے، قبر میں بھی حضور کی حاجت ہے، قیامت کے دن بھی حضور کی حاجت ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، میں نے قرآن کی 2 آیتیں سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے۔ اب ایک حدیث سن لو، یہ جو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول، اس پر ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام، میرے میلاد والے آقا نبی نور و رحمت نے فرمایا، دنیا والو انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی۔ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی اماں جان کا خواب ہوں۔ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے نا، انا دعوت ابی ابراہیم، بڑی لذت ہے اس حدیث کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ کون سی دعا؟ جو قرآن میں سورہ بقرہ میں نے آپ کو سنائی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ لہذا پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دنیا میں بھی مدینے والے کی ضرورت ہے، قبر میں بھی حضور کی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن بھی حضور کی ضرورت ہو حاجت ہے۔ نماز کو دیکھیں، نماز کے اندر
آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہیں نا؟ جو پڑھتے ہیں وہ تو بولے، باقی خاموش رہیں۔ پڑھتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے، آپ کو کہتا ہوں بولو، ورنہ آپ کو تکلیف نہ دیتا، میں ہی بولتا رہتا۔ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر۔ پھر نماز کے اندر نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کیا نماز کے اندر نہیں پڑھتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید؟ پڑھتے ہیں نا؟ پکی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی نماز قبول کرانے کے لیے بھی حضور کی ضرورت ہے، نماز قبول کرانے کے لیے بھی حضور کی ضرورت ہے، صرف قبول کرانے کے لیے نہیں، نماز کی تکمیل کے لیے اور نماز کے مکمل ہونے کے لیے بھی مدینے والے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری نماز نہیں بنتی جب تک مدینے والے پر درود نہ پڑھیں، جب نماز کے اندر مدینے والے پر سلام نہ پڑھے ہماری نماز نہیں بنتی، ہماری نماز نہیں بنتی۔ یہاں ایک حدیث میں اگر نہ سناؤں تو مضمون مکمل نہیں ہوگا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم نے نماز میں سلام پڑھنا سیکھ لیا، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یا رسول اللہ نماز میں ہم نے سلام سیکھ لیا، وہ سلام کیا سیکھا صحابہ نے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سلام تو ہم نے سیکھ لیا نماز میں، کیف نصلی علیہ، کیف نصلی علیہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث کہ حضور ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، صحابہ جیسے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں دین سیکھتے ہیں۔ عرض کی حضور سلام تو سیکھ لیا ہم نے، نماز میں سلام سیکھ لیا، کیف نصلی علیہ، حضور یہ فرمائیں کہ آپ پہ درود کیسے پڑھیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قولو، نماز میں یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ کرام نے حضور سے یہ عرض کیا سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے، درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے درود بھی سکھا دیا۔ لہذا صفدرآباد کے حضور کے دیوانوں، حضور کی محبت و پیار لے کر سرکار کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے جامع مسجد حبیب کبریا منڈی صفدرآباد میں محفل میلاد میں آنے والوں، ہماری نماز نہیں بنتی جب تک پیارے نبی پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ نماز نہیں بنتی تو پھر ماننا پڑے گا کہ دنیا میں حضور کے بغیر گزارا، سارے بولو دنیا میں حضور کے بغیر۔ لو جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، عشاء کا وقت ہونے والا ہے۔ قبر میں بھی حضور کی ضرورت ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں حضور کی ضرورت و حاجت ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو قبر میں حضور کی ضرورت ہمیں ہے، اس کے متعلق کوئی وضاحت کر دیں، میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، اور یہ حدیث تمام سامعین، تمام نوجوان بزرگ بچے غور سے حدیث پاک سنیں، یہ حدیث شریف بھی بخاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا وضع العبد فی قبرہ، جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کو قبر میں دفناتے ہو، ہم قبر میں میت کو لٹا کے آتے ہیں، منڈی صفدرآباد میں بھی لٹاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں جی؟ لٹا کے آتے ہو۔ اب سنو ذرا حضور کیا فرماتے ہیں، اسی لمحہ پا کے آئے ہو، حدیث کی آخری حضور فرماتے ہیں جب آپ میت کو دفن کرتے ہو قبر میں، تم لٹاتے ہو، فجاء ملکان، قبر کو بند کر کے جب اپنے گھروں کو واپس آتے ہو،
قبر میں 2 فرشتے آ جاتے ہیں جو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، میت کو اٹھا کر، حدیث ہے میں لفظ پڑھتا ہوں، جاء ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، فرشتے اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، کہتے ہو کرما والے اٹھ کے بے اینا سوالاں دا جواب دے۔ اسی لمحہ پا کے ہونے نبی پاک فرماتے ہیں فرشتے انہوں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ قبر والا اٹھ کے بیٹھتا نا جس وقت، فرشتے پھر سوال کرتے ہیں مر ربکا، دس تیرا رب کون ہے؟ قربان جائیں نبی پاک نے سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتایا۔ کسی کا پیپر ہو، امتحان ہو تو سوال نامہ ملتا ہے، جواب نامہ نہیں ملتا۔ میرے آقا اتنے لجپال ہیں، سوال بھی بتایا اور جواب بھی سکھا دیا۔ فرمایا فرشتے پوچھیں گے مر ربکا، تیرا رب کون؟ جواب نبی پاک نے سکھلایا، فرمایا جو صاحب ایمان ہوگا، جس کے دل میں مدینے والے کا پیار اور محبت ہوگی، وہ فر جواب دے گا، کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، او فرشتو مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے؟ سنو، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے۔ پہلا سوال، جب پہلا سوال ہو گیا، دیکھو قبر میں حضور کی ضرورت کیسے ہے۔ جب جواب دیا نا قبر والے نے ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ، میرا رب ہے، اب دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو قبر والا فوراً جواب دیتا ہے دینی الاسلام، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب قبر میں حضور کی ضرورت کیسے ہے؟ سنو غور سے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، تیسرا سوال کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے ہر قبر والے کو نبی پاک کی زیارت کرائی جائے گی، ہر قبر والے کو حضور کی زیارت کرائی جائے گی، دیدار کرایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا جن کا دیدار کر رہا ہے، جن کی زیارت کر رہا ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ پتہ کیا جواب دے گا، یہ ہے قبر میں حضور کی ضرورت۔ وہ کہے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات، یہ میرے آقا محمد پاک ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ دنیا میں تشریف لائے، ہمیں ان کی بدولت اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، یہ اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ھذا نبینا محمد رسول، یہ تو ہمارے نبی پاک ہیں، یہ تو ہمارے رسول پاک ہیں۔ اور عاشق کہیں گے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو ہر سال ان کا میلاد منایا کرتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ میری قبر کو قد آدم کھودنا، اتنی گہری بنانا جتنی آدمی کا قد ہوتا ہے۔ خادموں نے پوچھا کہ اتنی گہری قبر بنانے کیوں آپ کہہ رہے ہیں، کیوں وصیت؟ فرمایا اس لیے کہ جب فرشتے آئیں گے نا میری قبر میں، حضور کا دیدار ہوگا، زیارت ہوگی، اور فرشتے پوچھیں گے احمد رضا بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو فرماتے ہیں جو دنیا میں کہتا تھا وہی کہوں گا نا۔ فرماتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ یہ سلام کا آخری شعر ہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ فرماتے ہیں مجھ سے، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، خدمت یعنی جن کی ڈیوٹی لگی ہے قبر میں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ رضا دس انہاں دے بارے وچ کی آنا ہوندا سے؟ فرماتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں۔ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دوستو قبر میں بھی حضور کی ضرورت، دنیا میں قیامت کے دن بھی حضور کی
ضرورت اس پر میں اذان ہو گئی ہے بات نہیں کرتا کیونکہ حدیث پہلے سنا چکا ہوں، صرف وضاحت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن بھی ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ ضرورت، حدیث آپ سن چکے ہیں، لیکن اس وقت افراتفری تھی، بجلی بند تھی، ہو سکتا ہے آپ نے توجہ سے نہیں سنی، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور دنیا میں جب دل کرتا ہے مل لیتے ہیں، قیامت کو ملنا چاہے تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا 3 جگہ ہیں، یا پل صراط پہ جلوہ گر ہوں گا، یا حوض کوثر پہ ملوں گا، یا میزان پہ ملوں گا۔ پتہ یہ چلا قیامت کے دن بھی اللہ کی عزت کی قسم ہمیں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پرنور کی ضرورت ہے، کیونکہ میزان پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک امت کے اعمال تلوا رہے ہوں گے، پل صراط پہ کھڑے ہو کے رب سلم کہہ کے امت کو گزار رہے ہوں گے، اور حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیث شریف پر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ پل صراط پہ ہمیں حضور کی ضرورت ہے، پل صراط پہ حضور کی ضرورت ہے، میزان پہ حضور کی ضرورت ہے، حوض کوثر پہ حضور کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے، حضور کی آیت کرسی تو ہر بچے کو آتی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی مجال نہیں اللہ کی بارگاہ میں دم بھی مارے، مگر جو اللہ کا اذن ہوگا، جس کو اللہ اذن دے گا، جس کو اللہ معزون بنائے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ اور بخاری شریف میں آخری چیپٹر ہے کتاب التوحید، بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر حدیث شفاعت موجود ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے انہیں میں اپنے رب سے قیامت کے دن بخشواؤں گا۔ تو حضور کی بخشش کی ضرورت ہوئی یا نہ ہوئی؟ حضور کی شفاعت کی ضرورت ہوئی یا نہ ہوئی؟ پتہ یہ چلا دنیا میں بھی حضور کی ضرورت، قبر میں بھی حضور کی ضرورت، اور میدان محشر میں بھی میلاد والے آقا کی ضرورت۔ پھر کہنا پڑے گا محمد ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے آقا ہمارے۔ بس یہ دعا کرو اللہ حضور کی محبت میں زندہ رکھے، موت آئے حضور کی محبت میں، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو مدینے والے آقا کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ گرامی مرتبت جناب حاجی شمس الحق صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ خوبصورت مدرسہ، خوبصورت مسجد دیکھ کر دل خوش ہو گیا، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن اسلام کو ہمیشہ آباد رکھے۔ دنیا کے اندر حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے جنت میں اللہ اس کا گھر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، میلاد پاک کی محفل میں آئے ہو، اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔